الحمد للہ نحمده ونصلی علی افصح العرب والعجم المبعوث الى کافۃ الامم بجوامع الکلم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الجمعہ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ یہ کون سی کلاس ہے آپ کی؟ عربی کی۔ کون سی؟ دوسری۔ کل ہم نے انٹروڈکشن کیا تھا عربی زبان کا، اس میں ہمارے سامنے نمبر 1 پہلی بات یہ آئی کہ عربی کی زبان کے بارے میں کچھ میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھیں، اور کچھ اس حدیث کے حوالے سے، کچھ قرآن کی آیت کے حوالے سے، ایک کال آپ کو سنایا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عربی زبان کے حوالے سے کہ انہوں نے امر کے سیغے سے حکم دیا ہے، کمانڈ کیا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے عربی زبان سیکھیں، گرامر سیکھیں جیسے کہ کیا سیکھتے ہیں؟ سنت اور فرائض کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اور اگلی بات ہم نے کیا دیکھی تھی کہ کمپائلر جو ہے عربی زبان کے، عربک گرامر کے، نحو کے، وہ کون ہے؟ فرسٹ کمپائلر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے زبان کو پڑھنا شروع کیا تو ہمارے سامنے بات آئی کہ بنیادی حیثیت جو ہے عربی زبان کے اندر وہ 28 حروف کو حاصل ہے، جنہیں ہم حروف الہجا کہتے ہیں۔ کیا تھے جی وہ حروف؟ الف با تا سا جیم ہا خا، دا زال را زا سین شین صاد، دا تا زا عین غین فا قاف، کاف لام میم نون ہا واو یا۔ ما هذه حروف القرآن احفظوها یا اخوان ثمانیۃ عشرون یحفظوها المسلمون۔ یہی انگلش میں بھی لکھ لیا تھا ہم نے، اور یہی عربی میں بھی کر لیا تھا، اردو میں تو نہیں، اردو میں تو زبانی، اردو تو ویسے ہی سمجھ آ جاتی ہے نا۔ تو ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت سے قرآن مجید کی تلاوت کی، سورۃ الجمعہ کی۔ پہلے میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر ہم اپنے بورڈ پر آتے ہیں اگلے لیسن کی طرف۔ لنگوسٹیکلی اسپیکنگ جب کلام کیا جاتا ہے تو ایک وہ شخص ہے جو کلام کر رہا ہے، متکلم، اسپیکر، ایک اس کا ایڈریسی ہے جس سے وہ مخاطب ہے، انگلش میں ایڈریسی کہیں گے اس کو۔ جب بات کی جاتی ہے تو بات کرنے کے ریٹوریکلی بہت سارے اسالیب ہو سکتے ہیں، اسلوب ہو سکتے ہیں، ایک بات سمجھانے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ قرآن جو استعمال کرتا ہے وہ کیا ہے کہ قرآن مثالیں بیان کرتا ہے۔ کئی دفعہ بات کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید مثالیں بیان کرتا ہے۔ مثال کیوں دی جاتی ہے؟ ایک بات سیدھی طرح بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب مثال دے کر کی جائے تو کیا ضرورت پڑتی ہے مثال دینے کی؟ بس اوقات کچھ ایسے حقائق ہوتے ہیں کہ جو انسان ان کو براہ راست سمجھ نہیں سکتا، تو قرآن مجید کیا کرتا ہے؟ ان کے لیے مثال لے آتا ہے ان حقائق کو آسان اس سے، تاکہ انسان کا ذہن گریسپ کر سکے۔ اب جس کی مثال دی جا رہی ہو، جب مثال دے کر بات سمجھانا مقصد کس کو ہوتا ہے؟ جو ایڈریسیز ہیں، مخاطبین ہیں، ان کو مثال دی جا رہی تاکہ ان کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اور مثال اگر دی جا رہی کسی اور کی تو سمجھانا کس کو مقصد ہے؟ پچھلے کو نہیں، اس کی تو صرف مثال دی جا رہی ہے، اس کا ذکر کر کے اپنے ایڈریسیز کو بات سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں مثال دی جا رہی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال بیان کی جاتی ہے ان لوگوں کی جن کو حامل تورات بنایا گیا تھا، ان پر تورات کا بوجھ، تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی۔ یہ پتہ ہونا چاہیے ہر مسلمان کو اور قرآن مجید کے طالب علم کو کہ انسانیت کی حقیقت، ہسٹری کے اندر، تاریخ کے اندر 2 ہی امتیں گزری ہیں۔ کوئی بھی قوم امت کب بنتی ہے؟ جب اس کو شریعت مل جاتی ہے۔ تو ایک امت یہ ہے موجودہ امت مسلمہ، اور اس کو شریعت ملی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اور اس سے پچھلی امت مسلمہ کون سی تھی؟ بنی اسرائیل، ان کو شریعت ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، اور اس کتاب کا نام تھا، ان کو کمانڈمنٹس بھی ملی، جنہیں آپ 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں، احکام عشرہ، اور تورات بھی ملی، اس کا مجموعہ ہے جسے تالمود بھی کہا جاتا ہے کرنٹلی۔ تو ان کی بارے میں مثال دی جا رہی ہے ان کی، لیکن بات سمجھانا کس کو مقصود ہے؟ قرآن کے ایڈریسیز کو، جو کہ کون ہے؟ میں اور آپ ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، مثال بیان کی جاتی ہے ان لوگوں کی کہ جن کو حامل تورات بنایا تھا، ثم لم یحملوها، لیکن انہوں نے تورات کا حق ادا نہیں کیا۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا،
تو جب کسی قوم کو اللہ کی کتاب دی جائے اور اس کا حق ادا نہ کرے تو ان کی مثال ایک ایسے گدھے کی سی ہے یحملو اسفارا کے جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لا دیا جائے. اب ایک گدھا ہے, اس کے اوپر آپ نے عربک سینٹیکس مورفولوجی کی, تفسیر کی, حدیث کی, اصول تفسیر کی, اصول حدیث کی, فقہ کی, اصول فقہ کی, بایولوجی کی, ہسٹری کی, اور فزکس کی, اور کیمسٹری کی, اور ایمبریولوجی کی وغیرہ وغیرہ کتابیں لاد دیں. گدھے کو نہیں پتا کہ اس کے اوپر کون سے فلسفے کی کتابیں ہیں, گدھے کو بس یہ پتا کہ کچھ بوجھ سا ہے. تو یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی کتاب کا حق ادا نہیں کرتے. آگے فرمایا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی. گدھے کی تشبیہ دی نا, کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کذبوا بآیات اللہ, اللہ کی آیات کو جھٹلایا. کیا کیا؟ بڑے عجیب الفاظ ہیں. آپ ٹو دا ڈیٹ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں جوڈائزم کی, کبھی بھی یہودیوں نے یا ان کے کسی گروہ نے یا فرقے نے, سیکٹ نے تورات کا انکار نہیں کیا. ہم مانتے ہیں کہ اس میں امینڈمنٹس ہو گئی ہیں, تحریف ہو گئی ہے, لیکن واٹ ایور ریمینز آف تورا, وہ تو مانتے ہیں کہ یہ کیا ہے, ورڈ آف گاڈ ہے, اللہ کا کلام ہے, اور انہوں نے کبھی اس کا انکار نہیں. قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. بہت بڑا ایک تضاد ہے بظاہر اگر آپ اس کو حل نہ کر سکیں. قرآن کچھ اور بیان کر رہا ہے کہ یہودیوں نے اپنی کتاب کو جھٹلایا, اللہ کی آیات کو جھٹلایا. ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تو کبھی بھی نہیں جھٹلایا. مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اب لنگوسٹیکلی اگر آپ تھوڑی سی بھی کچھ حدود رکھیں گے عربی کی, جو کہ انشاءاللہ آپ کو آئے گی کل کو, تکذیب, انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. ایک لفظ ہے کفر, ایک لفظ ہے تکذیب. یہاں تکذیب کا لفظ آیا ہے, یہ ان کا کفر کیا, کفر انہوں نے کبھی نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا؟ تکذیب کی. یہ پھر سے نوٹ کر لیں کہ بات کس کو سمجھائی جا رہی ہے. مثال ان کی ہے, ایڈریسز کون ہیں؟ ہم ہیں. تکذیب دو معنی میں آتا ہے عربی میں. ایک ہے تکذیب بالعمل, یہ قرآن شران ہم نہیں مانتے, ڈھونگے سارے. یہ کیا ہے؟ تکذیب باللسان, آپ نے زبان سے جھٹلا دیا قرآن کو. یہ تو نہ مسلمان کو جھٹلائے گا, کبھی جھٹلا دیا تو ویسی دار اسلام سے نکل جائے گا, اور نہ ہی کسی یہودی نے کبھی تکذیب باللسان کی زبان سے جھٹلایا کہ ہم نہیں مانتے اس کو. ایک ہے تکذیب بالعمل, اپنے عمل کے ساتھ آپ جھٹلا رہے ہیں. دعویٰ تو ہے کہ ہم مانتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی آپ برعکس شو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ مثال دی ہے. تو ہم اب کیونکہ آفیشلی سارے قرآن مجید کے اسٹوڈنٹس ہیں, اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایک ویژن ذہن میں ہمیشہ ہونی چاہیے. یا آپ جتنے بھی سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں اصل میں سارے کس لیے ہیں؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, ان میں سے جو اہم ترین ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے, قرآن مجید کا ترجمہ ہے, سیرت ہے, اور عربی ہم اس کلاس میں پڑھ رہے ہیں. دو چیزیں اگر آپ ماسٹر کر لیں, یا کم از کم یہ کہ اس کورس میں جتنی آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں اس پر آپ کی گرپ بن جائے, تو آپ کے لیے قرآن کھل جائے گا. اس کو میں یوں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کا آفیشیلی اسٹوڈنٹ بننے کے لیے دو پری ریکوزٹس ہیں. ان میں سے ایک, آپ کو بیسک گرامر آتی ہو, اپنی آنکھوں سے آپ پڑھ سکیں, محتاج نہ ہو آپ کسی کے قرآن کھول کر. ٹھیک ہے, بیسک گرامر آتی ہو. اور دوسری سب سے اہم چیز کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی فنگر ٹپس پر ہو. پہلے سال یہ ہوا, دوسرے سال یہ ہوا, تیسرے سال یہ ہوا, 10ویں سال ہجرت ہوئی, 13ویں سال تک, 23ویں سال تک بلکہ. ٹھیک ہے, تو سیرت, اور پھر سیرت میں پری پروفٹ ہوڈ 40 سال بنتے ہیں, بعد کے 22 یا 23 سال بنیں گے, وہ آپ کی فنگر ٹپس پر ہوں, موٹے موٹے معاملات. یہ دو چیزیں اگر آپ کے ذہن میں ہر وقت رہتی ہیں, پھر آپ قرآن کی جب روز تلاوت کریں گے, قرآن خود بتائے گا آپ پر کھل کر کہ میں کیا ہوں. ٹھیک ہے, اب آ جائیں جی, کیونکہ اللہ نے اب ہمارے ذمے قرآن کو سیکھنا, سمجھنا, اس پر عمل کرنا لگایا ہے, اور اس میں سے جو پری ریکوزٹس میں عربک لینگویج ہے اس کی کلاس ہو رہی ہے. تو اس آیت کو ذہن میں رکھ کر اب آگے چلتے ہیں. حروف الہجا ہم نے پڑھے. اگلی چیز ہم نے کیا دیکھی کل؟ کہ انگلش کے اندر واولز ہوتے ہیں. اب وہ انگلش الفابیٹس کی اسی تختی میں لکھے جاتے ہیں, پہلے الگ تھے. عربی کے اندر ان کو ابھی بھی الگ ہی لکھا جاتا ہے. ان واولز کو کیا کہتے ہیں عربی کے اندر یا اردو کے اندر؟ حرکات, زبر, زیر, پیش. انگلش میں 5 واولز ہیں, اردو کے اندر, عربی کے اندر 3 ہیں. ای اور آئی کی ساؤنڈ, ای اور او کی ساؤنڈ عربی کے اندر نہیں نکالی جاتی. ٹھیک ہے نا, بے زبر, بے پیش, بو نہیں کہیں گے آپ, بو, اور بے زیر, بے نہیں کہیں گے بلکہ بی. ٹھیک ہے, تو وہ او اور آئی کی ساؤنڈ, او اور ای کی ساؤنڈ عربی کے اندر نہیں آتی. اب وہاں سے ہم آگے چلتے ہیں کہ
حروف ہم نے پڑھ لیے. حروف جب ملیں گے تو کیا بنے گا؟ لفظ بنے گا. پھر لفظ بھی ہم نے دیکھا کہ ایک ہوتا ہے جنہیں آپ کہتے ہیں سلینگز ہیں, جن کا کوئی مطلب نہیں ہو, تو لوکل جو لوگ ہیں اپنے ڈائلیکٹس میں انہوں نے الفاظ بنا لیے, انہی کو پتا ہے سلینگز کا مطلب کیا ہے. تو نہ گرامر ان سے بحث کرتی ہے, نہ وہ آپ کو ڈکشنری ملیں گے, اور آبویسلی نہ ہی قرآن و سنت کے اندر آپ کو ملیں گے. دوسری میننگ فل ورڈز, جن کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کلیمہ کہتے ہیں. کلیمہ ہمارا جو کورس ہے, سارا کریکولم ہے ہمارا, کہ کلیمہ کو ہم نے پڑھنا ہے. عربی زبان کا ہر بامعنی لفظ کیا کہلاتا ہے؟ کلیمہ کہلاتا ہے. اور کلیمہ کی کتنی اقسام ہیں؟ کلیمہ کی عربی زبان میں 3 اقسام ہیں. کیا تھی جی؟ اسم, فعل, حرف. پھر ہم نے ان کی ڈیفینیشن کی. کیا ڈیفینیشن تھی ان کی؟ اسم کی ڈیفینیشن کیا تھی کہ کسی بھی شخص کا نام, جگہ کا نام, چیز کا نام, کرنے کے کام کا نام, اور سب سے اہم وغیرہ, ٹھیک ہے, ایٹسیٹرا, اور بھی کچھ چیزیں ہوں گی, ٹھیک ہے, لیکن فار ناؤ اس کو نوٹ کر لیں. فعل کی ڈیفینیشن ہم نے کیا کی؟ کوئی بھی کرنے کا کام زمانے کی قید کے ساتھ. اب کرنے کا کام اسم کی ڈیفینیشن میں بھی آ رہا ہے اور فعل کی ڈیفینیشن میں بھی آ رہا ہے, لیکن فرق ہے بہت بڑا. کیا فرق ہے؟ زمانے کی قید. جب بھی کسی لفظ کے اندر پاسٹ, پریزنٹ یا فیوچر کا کوئی مفہوم ذہن میں آئے گا تو وہ اسم نہیں رہے گا, بلکہ اب وہ بائی ڈیفینیشن فعل کی کیٹیگری میں فال کرے گا. مثال میں نے آپ کو کیا دی تھی؟ لیٹ سے میں نے آپ کو ایک لفظ بولا تھا کلام. کلام یعنی ٹو اسپیک. یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ اسے سن کر کوئی بھی زمانہ ذہن میں نہیں آتا, کلام ہوا تھا, ہو رہا ہے, ہوگا کلام. تو یہ کیا ہے؟ کلامن اسم ہے. میں کلام کر رہا ہوں یا کلام ہو رہا ہے, اب کیا ہے یہ؟ اب فعل ہے, کیونکہ اس میں کون سا زمانہ آ گیا؟ پریزنٹ آ گیا. یہ 2 ہو گئی ہمارے کلمہ کی اقسام. تیسری کیا تھی؟ حرفن. اسم و فعل و حرفن. حرف کی ڈیفینیشن ہم نے کیا کی تھی؟ وہ کلمہ کی کیسی قسم ہے کہ وہ اپنے معنی واضح نہیں کرتا. یہ کبھی نہیں کہنا کہ اس کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں, وہ تو پھر وہ میننگ لیس ورڈ میں چلے جائے گا. مطلب اس کا ہوتا ہے, لیکن حرف کلمہ کی ایسی قسم ہے جو اپنا مطلب واضح نہیں کرتا جب تک کہ اسم یا فعل کے ساتھ استعمال نہ ہو. مثال کے طور پر ایٹ. ایٹ کیا ہے؟ ایٹ ٹیبل, ایٹ کیمپ, آن ٹیبل, ایٹ کیمپس. یہ آن, ایٹ کیا ہے؟ یہ حرف ہے, ٹھیک ہے نا. اردو میں نے آپ کو پر کی مثال دی تھی. میں 100 دفعہ بھی کوئی میں کہے گا بات سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ کے دل میں ایک مفہوم بن گیا نا اس کا. تو میں حرف ہے, اس کا مطلب واضح ہوگا جب وہ اسم یا فعل کے ساتھ استعمال ہوگا. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. اور بھی کچھ آئیں گی چیزیں اس کے اندر. تو میں نے آپ کو کہا تھا سب سے پہلے ہم کیا پڑھیں گے؟ اسم پڑھیں گے. اسم کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم فعل پڑھیں گے, اور اس کے بعد ہم حرف نہیں پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ وہ الگ سے کوئی چیپٹر بن ہی نہیں سکتا, اس کا تو مطلب ہی واضح نہیں ہوگا. میں آپ کے سامنے ایک لسٹ لکھ دوں حروف کی عربی, الا, فی, با اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو کیا مطلب سمجھیں گے آپ؟ اس کا مطلب تو واضح ہی تب ہوتا ہے جب وہ اسم یا فعل کے ساتھ استعمال ہو. تو لازماً کچھ حروف ایسے ہوں گے جو اسم کے ساتھ یوز ہوں گے, اسم کے چیپٹر میں سے پڑھ لیں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو فعل کے ساتھ یوز ہوں گے, وہ فعل پڑھتے پڑھتے ان میں کور ہو جائیں گے. یہ ہمارا کریکولم ہے ٹوٹل. دنیا میں جس نے بھی عربی سیکھی ہے اس نے یہی 3 چیزیں سیکھی ہیں, اسم, فعل, حرف. جو گرامر کمپائل کی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے, انہوں نے یہی 3 چیزیں کمپائل کی تھیں. عربی میں اسم کون سے ہیں, فعل کون سے ہیں, اور حروف کون سے ہیں. یہی گرامر ہے. بڑے بڑے اس کے بعد مفسرین ہو, محدثین ہو, فقہا ہو, یہی ڈسکورس ہے جس نے عربی سیکھنی ہے, ٹھیک ہے. کوئی چوتھا عربی میں کلمہ کی قسم نہیں ہے. اب یہاں سے ہم آگے چلیں گے. آج کسی بھی, اب ہم نے اسٹڈی سب سے پہلے کس کو کر رہے ہیں؟ چیپٹر کیا شروع ہو گیا ہمارا؟ اسم کا چیپٹر ہمارا شروع ہو گیا. اسم ہم نے آج پڑھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اسم, کسی بھی اسم کو جملے کے اندر یوز کرنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, کوئی فریز بنانے کے لیے, اس کے بارے میں 4 باتیں ایسی ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. وہ 4 باتیں کیا ہیں میں وہ پہلے بورڈ پر لکھ دیتا ہوں, اس کے بعد پھر میں ایک ایک کر کے اس کو ایکسپلین کروں گا, ٹھیک ہے.
4 چیزیں جی، میں نے چاروں کا ترجمہ بھی سامنے لکھ دیا ہے. 3 الفاظ تو تقریباً آپ کو اردو کے معلوم ہوں گے. پہلی چیز ہے وسعت، عدد، جنس اور اعراب. وسعت یعنی کہ کسی بھی اسم کی کیا کیپیسٹی. دوسری چیز کیا ہے؟ عدد. اچھا کیپیسٹی کیا ذہن میں آتا ہے آپ کے؟ کیپیسٹی کسے کہتے ہیں؟ اس روم کی کیپیسٹی تھوڑی یا زیادہ؟ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ باؤنڈریز، حدود، دربہ ایٹسیٹرا. کسی بھی لفظ کی باؤنڈریز کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کے میننگ کے اندر، کہ اس کی میننگ کتنے وسیع ہیں، براڈ ہیں، ان میں کیپیسٹی بہت زیادہ ہے یا کم ہے. میں کہتا ہوں، ابھی میں پڑھا نہیں رہا کچھ بھی آپ کو، ابھی صرف لسٹ آؤٹ کیا میں نے کہ اسم کو اسٹڈی کرنے کے لیے ان 4 باتوں کو اسٹڈی کر لیں گے تو اسم ہمارا کمپلیٹ. کوئی 5ویں چیز نہیں ہے اسم کے اندر، ٹھیک ہے، الا کہ وہ جو حروف استعمال ہوں گے. تو اس کو اردو کے اندر کہتے ہیں وسعت کو معرفہ اور نکرہ، ڈیفینیٹ یا کسی بھی اسم کا انڈیفینیٹ ہونا. میں کہتا ہوں انگلش کے اندر ا بک. ا بک کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک کتاب. کون سی؟ کوئی بھی. اب بک جب میں نے کہا، اس سے مراد دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، لہٰذا اس لفظ کے اندر اب بک کے اندر کیپیسٹی بہت زیادہ ہے. عربی میں تو ایک ہی کلمہ بنے گا، کتابن. اب میں نے کہا بک آف اللہ، اب اسے دنیا کی کتنی کتابیں مراد ہو سکتی ہیں؟ اب صرف ایک ہی کتاب مراد ہے، قرآن کریم. کیپیسٹی اس کی شرنک ہو کے کم ہو گئی. صرف آپ کو ایک اوور لک دے رہا ہوں، میں کچھ پڑھا نہیں رہا، ابھی لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے چیزیں ساری. عدد، نمبر. عام زبانوں میں اس کو سنگولر اور پلورل، واحد اور جمع کہتے ہیں. وہ ہم اسٹڈی کریں گے کہ اسم عربی میں جب لکھیں گے کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ واحد ہے اور یہ جمع ہے. بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے، واحد سے جمع یا جمع سے واحد. اس کے بعد جنس، جینڈر. کیا ہوتا ہے جینڈر؟ مذکر مؤنث، میسکولن فیمنن. مثال کے طور پر لائٹ جل رہا ہے یا جل رہی ہے؟ لائٹ جل رہی ہے، حالانکہ وہ عورت تو نہیں ہے. کیوں؟ یہ لفظ اردو زبان میں اسی طرح یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. قلم ٹوٹ گیا یا ٹوٹ گئی؟ ٹوٹ گیا، مرد تو نہیں ہے. اس کا یوز کیا ہے لینگویج کے اندر؟ اردو میں میسکولن ہے، مذکر بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا. پٹھان گفتگو کرتے ہیں، ہم ہنستے ہیں، بات سمجھ میں آ جاتی ہے. ہنستے کیوں ہیں ہم؟ وہ مذکر کو مؤنث اور مذکر مؤنث کو مذکر، بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو پٹھانوں والی عربی بھی بول سکتے ہیں آپ، اگر آپ کو کیا نہ پتا ہو اسم کا جینڈر کیا ہے. بول آپ لیں گے، پڑھا آپ لیں گے، لکھ بھی آپ لیں گے، لیکن جیسے ہم پٹھانوں پہ ہنستے ہیں عرب، ہم پر ہنسیں گے. آبویسلی ہمارے کورس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے عربوں سے کوئی گپ شپ لگانی ہے، لیکن قرآن مجید کو سمجھنا ہے تو یہ باتیں ظاہر اسٹڈی کرنی پڑیں گی. اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہے؟ اسٹیٹس، اعراب. جملے میں اسم کا اسٹیٹس کیا ہے؟ اچھا یہ آپ کو میں نے لسٹ آؤٹ کر دیا، اس کو صرف ایز اٹ از لکھ لیں. اب ہم نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے، ان چاروں چیزوں کو ایک ایک کر کے. ترتیب اسی طرح لکھیں آپ: وسعت، عدد، جنس، اعراب. کیپیسٹی، نمبر، جینڈر اور اسٹیٹس. اچھا لکھ لیا. اب اس کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے تو نیچے سے شروع کریں گے. سب سے پہلے ہم کیا؟ اعراب کو اسٹڈی کریں گے. اس کے بعد جینڈر کو، جنس کو اسٹڈی کریں گے، پھر نمبر کو اسٹڈی کریں گے، اور پھر کیپیسٹی کو، وسعت کو اسٹڈی کریں گے. یہ ہمارا کیا ہے؟ اسم کا کریکولم ہے سارا، ٹھیک ہے جی. اب اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. اصل جو ہمارا آج کا چیپٹر بنے گا وہ کیا ہے؟ اسم کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں یہ چاروں کریکٹرسٹکس کس کے ہیں؟ اسم کے ہیں. ان کا نہ فیلڈ سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی حرف سے کوئی تعلق ہے. یہ اسم کے 4 کریکٹرسٹکس ہیں. اب آئیں جی اسم میں ہم اصل میں کیا پڑھنے لگے ہیں؟ اعراب. ٹھیک ہے، اعراب کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو اس کو میں آپ کو اردو میں اور انگلش میں سمجھاؤں گا. اپنی زبان میں جو سمجھ میں آ جائے گی بات، پھر ہم عربی کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے، ایک جملہ لکھتا ہوں میں آپ کے سامنے، اس کو ذرا غور کریں جملے پر. بلکہ 3 جملے ہیں.
ہاں جی کیا جی جملے؟ آئی واز کمنگ ٹو اکیڈمی، میں اکیڈمی آ رہا تھا. مائی کار بروک، میری گاڑی خراب ہو گئی. کیا حل نکالا میں نے اس کا؟ دوست کو فون کیا، وہ آ گیا. علی گیو می اے رائڈ. تین الفاظ پر ذرا غور کیجیے گا. ہاں جی آئی واز کمنگ ٹو اکیڈمی، میں اکیڈمی آ رہا تھا. مائی کار بروک، میری گاڑی خراب ہوئی. علی گیو می اے، علی نے کس کو سواری دی؟ مجھے. آئے سے مراد کون ہے؟ مائے سے مراد کون ہے؟ اور می سے مراد بھی. لیکن ہم ان تینوں لفظوں کو انٹرپلیس نہیں کر سکتے. مثلا آپ جملہ یوں نہیں پڑھ سکتے کہ مائی واز کمنگ ٹو اکیڈمی، می کار بروک، علی گیو آئی اے رائڈ. جو بھی انگلش کی کوئی سینس رکھتا ہے اس کا ذہن اس کو قبول نہیں کرے گا. وہ گرامیٹیکلی جسٹیفائی نہ بھی کر سکے اس کو کہ اس میں غلطی کیا ایگزیکٹلی، وہ پین پوائنٹ نہ بھی کر سکے، کوئی ٹھیک نہیں ہے جملہ. وہاں آئے گا، یہاں آئے گا، یہاں مایا آئے گا، اور یہاں پر. اب یہ جو فرق ہے تینوں الفاظ کا کہ وہاں پر آئے ہے، یہاں پر مائے ہے، یہاں پر می ہے، مراد اس سے میں ہی ہوں، اور ان کو ہم ایک دوسرے کی جگہ پر لکھ بھی نہیں سکتے. اگر پن پوائنٹ کرنا ہو کہ یہ فرق کیا ہے، سب سے مراد میں ہی ہوں، لیکن آئے الگ لفظ ہے، مائے الگ لفظ ہے، می الگ لفظ ہے. فرق کیا ہے ان کا؟ ان کا فرق ہے یہ اسٹیٹس کا فرق ہے. کیسے فرق ہے ذرا غور کریں پھر سے اسی جملے پر. آئی واز کمنگ ٹو اکیڈمی، یہاں پر آئے ہے وہ جملے میں کیا ہے اصل میں؟ ایگزیکٹلی اس کو اچھی گرامر میں تو سبجیکٹ کہتے ہیں، عام لفظوں میں اس کو آپ کہیں گے یہاں پر میں کیا ہوں؟ ڈوئر ہوں، کام کو کرنے والا ہوں. اکیڈمی کون آ رہا ہے؟ میں آ رہا ہوں. کام کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں. مائی کار بروک، علی گیو می اے رائڈ. اچھا اس جملے میں دیکھیں علی گیو می اے رائڈ، اس کے اندر ڈوئر کون ہے؟ سبجیکٹ کون ہے؟ علی. سبجیکٹ علی ہے، میں کیا کر رہا ہوں پھر جملے کے اندر؟ می کیا ہے؟ یہ وکٹم آف دی ایکٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ کہہ لیں کہ جملے کی کیا ہے؟ ڈیٹیل ہے، یا اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں آپ کہ علی نے رائڈ دی، کس کو دی؟ مجھے دی. یہ مائے کیا ہے پھر؟ مائے کیا ہے؟ یہاں پر میں کیا کر رہا ہوں جملے میں؟ دیکھیں ذرا، مائی کار بروک، خراب کیا ہوا ہے؟ خراب میں نہیں ہوا، خراب گاڑی ہوئی ہے. تو یہاں پر ڈوئر تو گاڑی ہے. میں کیا کر رہا ہوں جملے میں؟ نہ تو میں ڈوئر ہوں اس جملے میں، نہ ہی میں کیا ہوں؟ وکٹم آف دی ایکٹ ہوں. اس جملے میں میرا اسٹیٹس کیا ہے؟ بڑا اچھا جواب ہے. میں گاڑی کا کیا ہوں؟ اونر ہوں. کس حیثیت سے میرا ذکر ہو رہا ہے؟ خراب تو جی بولیں کیا؟ ایز اے اونر گاڑی کا ذکر ہو رہا ہے. گرامیٹیکلی اس کو بتانے کی کوشش کریں ذرا. چھوڑیں اسپیسیفک ورڈ کو، اپنی زبان میں بتائیں. خراب کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ گاڑی. اگر میں کہتا تھا کار بروک، جملہ ٹھیک تھا، جملہ پورا تھا. میرا ذکر کس حوالے سے آ رہا ہے؟ کہ گاڑی جو ہے وہ میری ہے. گاڑی بھی لکھا جا سکتا تھا صرف، لیکن اب ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ ڈیٹیل بتائی جا رہی کہ گاڑی کا مالک کون ہوں؟ میں ہوں. تو میرا ذکر کس طرح سے اصل میں جملے کے اندر ایز اے ریفرنس ہے. ٹھیک ہے، کہ ریفرنس دیا جا رہا ہے. گاڑی کس کی گاڑی؟ میری گاڑی خراب ہوئی تھی. یہ کیا ہے اصل میں؟ جملے کے اندر اسٹیٹس جو ہے وہ لفظ کا چینج ہو رہا ہے. یہ فرق آئے، مائے اور می کے اندر ہے. اسے پوزیسو کے سبجیکٹ اور آبجیکٹ بھی کہتے ہیں اچھے لوگ اچھی گرامر کے اندر. لیکن ہم اس کو الفاظ آسان الفاظ میں رکھیں، کیونکہ مجھے پتا ہے انگلش گرامر بھی اب جو ہے وہ کوئی انگلش میڈیم اسکول میں بھی نہیں پڑھائی جاتی. یہی فرق ہے ہی، ہز اور ہم میں. شی، ہر اور شی، ہر اور ہر. ٹھیک ہے، وہ اس میں دونوں ہر آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا. اب یہاں پر ایک بات اسٹیبلش کر لیں ایز اے رول. پہلا رول آپ کو عربی زبان کا مل گیا کہ عربی ہو
انگلش ہو، آگے اردو کی بھی مثال دیتا ہوں آپ کو. ہر زبان میں کوئی اسم جو ہوتا ہے اس کے 3 سٹیٹس ہی ہو سکتے ہیں. کوئی چوتھا سٹیٹس فار ناؤ اس کے صرف یا تو وہ کیا ہوگا، ڈوور ہوگا، یا وہ اسم جملے میں ایز اے ریفرنس تذکرہ اس کا ہو رہا ہے، یا پھر وکٹم آف دی ایکٹ ہے، ڈیٹیل آ رہی ہے جملے کے اندر. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک کوئی کنفیوژن؟ چلیں آگے. میں آپ کو یہی چیز اب اردو میں مثال دیتا ہوں. اردو میں بھی میں کچھ جملے لکھوں گا، آپ نے ان پر ذرا غور کرنا ہے. جی 3 جملے ہیں. جی دیکھیں ذرا، سیدھے سیدھے جملے ہیں، غور کریں ذرا. پہلا جملہ کیا ہے؟ زید نے حامد کی مدد کی. اچھا، اس کے اندر مدد کرنا وہ تو ہے فعل جو کہ ابھی ہم اسٹڈی، اس کو چھوڑ دیں آپ. اس کے علاوہ 2 اسم ہیں اس کے اندر، زید اور حامد، 2 ناؤنز آ رہی ہیں. ان پر ذرا غور کریں. آپ پہلے تو یہ بتا رہے ہیں اردو کے اندر آسان الفاظ میں کہ کون مدد کر رہا ہے. ڈوور کون ہے؟ ڈوور کون ہے؟ ڈوور زید ہے آپ کا. زید آپ کا ہے ڈوور. اردو میں اس کو، عربی میں اور اردو میں ایک ہی لفظ آتا ہے فاعل. ڈوور آپ کا زید ہے. اچھا، کس کی مدد کر رہا ہے؟ وکٹم آف دی ایکٹ کون ہے؟ حامد کی مدد کر رہا ہے. واہ. اور اس کو کہتے ہیں اردو اور عربی میں مفعول. ٹھیک ہے، ڈیٹیل جو آ رہی ہے مفعول. اچھا، اگلے جملے پر غور کریں ذرا. اب ڈوور کون ہے؟ پہلے کون تھا؟ زید. اب اس جملے میں ڈوور کون ہے؟ حامد. یہ آپ کا ڈوور ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں اب کس کی مدد کی جا رہی ہے؟ زید. تو کیا کہیں گے اس کو؟ یہ کیا ہے آپ کا؟ یہ آپ کا مفعول ہے. بلکہ کام کریں نا، یہ ریڈ میں آپ کا مفعول آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا، تیسرے جملہ اگر آپ سوچ کے اب جواب دینا ہے آپ نے. اس کے اندر بھی مدد کرنا تو فعل ہے، اس کو تو آپ ایک طرف کر دیں. زید کی حامد کے بھائی نے مدد کی. اب اس میں 3 اسماء ہیں، 3 ناؤنز آ رہی ہیں. مدد تو فعل ہو گیا، چھوڑ دیں. زید، حامد، بھائی. اب آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے ڈوور کون سا ہے، ڈیٹیل کون سی ہے، اور ایز اے ریفرنس کس کا تذکرہ آ رہا ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ کام مدد کون کر رہا ہے؟ فائل کون ہے؟ کیوں بھائی؟ ایک جواب ہے زید، ایک جواب ہے حامد کے، حالانکہ ہماری اپنی زبان ہے. زید کی حامد کے بھائی نے مدد کی. فائل کون ہے؟ ٹھیک ہے، کسی کو اعتراض، کوئی اختلاف؟ کون ہے جی؟ حامد کے بھائی نے. اب حامد کا بھائی مدد کر رہا ہے. اب یہ 2 اسم ہیں. اب میں ان میں سے بھی آپ سے ایک کو انڈر لائن کرنا ہے. حامد کو انڈر لائن کروں گا یا بھائی کو؟ ایگزیکٹلی کون مدد کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ بھائی جان مدد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے مدد کر رہے ہیں آپ کے. اچھا بھائی، کس کی مدد ہو رہی ہے؟ مدد زید کی ہو رہی ہے. مفعول آپ کا کون ہے؟ اب زید مفعول ہے. پھر یہ حامد کیا ہے؟ اس کا تذکرہ ایسا نہ یہ مدد کرنے والوں میں ہے، نہ اس کی مدد، اس کا تذکرہ صرف ایسا ریفرنس آیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا تذکرہ ایز اے ریفرنس آئے. اس کو ہم کہیں گے اردو کے اندر آسان لفظوں میں بھی آپ لکھ لیں، انگلش میں تو کیا تھا؟ ریفرنس. ٹھیک ہے،
متعلق، ٹھیک ہے، وہ صرف متعلق ہے کس کے؟ حامد بھائی کے. یہاں تک کوئی کنفیوژن؟ آپ کو اردو پڑھائی جا رہے ہیں، آگے عربی سیکھنے آئے تھے ہم. تو جو ہی بات جو ہم نے اسٹیبلش کی تھی انگلش کے فکروں میں وہ یہاں پر پتہ چل گئی ہمیں. کیا؟ کہ کسی بھی اسم کے جملے میں کتنے اسٹیٹس پاسبل ہیں؟ 3. اردو میں ہم کو ریکگنائز کر لیا ہم نے کہ فاعل، مفعول اور متعلق ہماری زبان تھی، ہم نے پھر بھی اس میں اختلاف ہو گیا تھوڑا سا. تو اب انگلش میں دیکھتے ہیں. یہی مثال میں آپ کو انگلش میں دیتا ہوں کہ انگلش میں کیسے کریں گے آئیڈینٹیفائی. اب ذرا توجہ کیجیے گا، مزے کی چیز. اچھا جی، اب ذرا غور سے. پہلا جملہ ہے زید ہیلپڈ حامد. بتائیں بھی ڈوور کون ہے؟ کون مدد کر رہا ہے؟ زید مدد کر رہا ہے. ٹھیک ہے، زید ہیلپڈ، تو زید ہو گیا آپ کا ڈوور. اگلے جملے میں حامد ہیلپ زید، اب مدد کون کر رہا ہے؟ اب حامد جو ہے وہ ڈوور ہے آپ کا. تیسرے جملے میں ڈوور کون ہے؟ زید ہیلپ حامد بردر، زید ڈوور ہے. آپ دیکھیں پہلے جملے کے اندر ڈیٹیل کیا ہے. وکٹم آف دی ایکٹ کون ہے؟ مفعول کون ہے؟ مدد کس کی ہو رہی ہے؟ مدد ہو رہی ہے حامد کی، یہ آپ کا مفعول ہو گیا. تیسرے جملے دوسرے میں کس کی ہو رہی ہے؟ زید کی. اور تیسرے میں حامد کی یا بھائی کی؟ ایک لفظ بتائیں، مدد کس کی ہو رہی ہے؟ زید ہیلپ حامد's brother، بھائی کی ہو رہی ہے. اور حامد کیا ہے؟ یہ ریفرنس ہے. اچھا، یہاں تک تو ہم نے اردو انگلش میں کچھ باتیں کر لی. اب ہم نے عربی پہ آنا، ذرا توجہ سے بات سنیے گا. ہاں، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، کلائمیکس. اردو میں آپ نے یہاں پر کہا کہ زید فاعل ہے، آپ نے نہیں لکھا نا. دوسرے جملے میں آپ نے کہا کہ زید نہیں ہے، اب حامد فاعل ہے. تیسرے جملے میں آپ نے پھر سے کہا کہ زید فاعل ہے، سوری بھائی فاعل ہے. ٹھیک ہے، زید کی حامد کے بھائی نے مدد کی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیسے پتا چلا آپ کو کہ زید فاعل ہے اور حامد جو ہے پہلے جملے میں مفعول، دوسرے میں کہا زید مفعول، تیسرے میں کہا پھر زید مفعول. کیسے پتا چل رہا ہے آپ کو کہ فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے؟ نہیں، لنگوسٹکلی جواب دینا پڑے گا. یہ جواب ہے کون سے حروف سے؟ یس. اردو میں کیا کرتے ہیں ہم؟ سب کی توجہ. اردو میں کیا کرتے ہیں ہم کہ جس لفظ کے ساتھ نے آتا ہے یہ، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فاعل بنتا ہے. اور جس کے ساتھ یہ کی، وہ کیا ہے؟ سارے ریڈنگ ہے؟ نہیں، وہ کیا بنتا ہے؟ مفعول بنتا ہے. جس کے ساتھ نے آ جائے، ہماری زبان ہے، ہم نے کیونکہ اس کو کبھی مدر لینگویج ہوتی ہے، انسان اس کو کبھی بھی میتھڈولوجیکلی اسٹڈی نہیں کرتا، بس سنتا ہے بچپن سے تو آ جاتی ہے. تو آج آپ کو پتا چلا اردو میں کیسے پتا چلتا ہے فاعل اور مفعول کیسے ڈسٹنگوش کرتے ہیں نے اور کی سے. کبھی کی آ جاتا ہے، کبھی کو آ جاتا ہے لفظ کے مطابق. ٹھیک ہے. اچھا، انگلش میں کیسے کرتے ہیں؟ اردو میں ترتیب فرق نہیں پڑتا، وہ آگے پڑا ہو پیچھے پڑا ہو، اصل بات کیا ہے کہ نے کس کے ساتھ لگا ہے اور کی کس کے ساتھ لگا ہوا ہے، پتہ لگ گیا. ترتیب مانا نہیں رکھتی. انگلش میں کیا ایسے کرتا ہے انگریز؟ پہلا جملہ تھا زید ہیلپڈ حامد، اگر آپ ترتیب بدل دیں ان کی یہ بن جائے گا، تو حامد ہیلپڈ زید، فاعل مفعول کی جگہ بدل گئی. انگلش میں کیا ہے، جو پہلے آ گیا، انگریز زیادہ تفصیل میں نہیں پڑھا، اس نے کیا جو پہلے آ گیا وہ ڈوور ہے، اور جو بعد میں آ گیا وہ آبجیکٹ ہے، آپ کا مفعول ہے، وکٹم آف دی ایکٹ ہے. اس کو چھوڑ دیں، وہ بھی پڑھیں گے بعد میں. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گیا؟ جو پہلے آ جائے وہ ڈوور ہے، جو بعد میں آ جائے وہ مفعول ہے، ڈیٹیل ہے. اردو میں ترتیب سے فرق نہیں پڑتا. اردو میں کیا ہے، چھوڑ دیں لکھنا، ادھر دیکھیں سارے. یہ ہماری نا
ایجوکیشن سسٹمز نے غلط عادتیں ہمیں لگائی ہوئی ہیں. جو میٹریکولیشن سسٹمز ہیں, جو ایف ایس سی سسٹم ہے, ادھر چلتے ہیں رٹے. ٹیچر کہتا ہے جو میں نے لکھا, اگر یہ پیپر میں تم نے نہیں لکھا, پھر جتنا مرضی اچھا لکھا, نمبر نہیں آئیں گے. دین کو جب اسٹڈی کریں گے, یا اس کو اصولی طور پر بھی بات کریں, آپ کنسیپٹس کو سمجھیں. کنسیپٹ سمجھ میں نہیں آئیں گے, لکھا ہوا بھی کسی کام کا نہیں ہے. کتابیں ہزاروں لکھی جا چکی ہیں گرامر پر, اور مٹیاں پڑی ہوئی ہیں, مکتبوں میں پڑی ہوئی رول رہی ہیں. کیوں؟ سمجھنا نہیں چاہتا کوئی. سمجھ لیں, اس کے بعد پھر لکھا ہوا بھی کام آئے گا. تو ضروری چیز ہے سر, وہ میں خود بتا دوں گا آپ نے لکھنا کیا ہے. اب میں وہ کانسیپٹ جو دے رہا ہوں اس کو گریسپ کریں آپ. کون سی؟ ہاں وہ خیر سخت بات ہے. اللہ کر سکتا ہے, ہم نہیں کر سکتے. ہم بیان کر سکتے ہیں, اس کو سمجھ سکتے ہیں, نصیحت لے سکتے ہیں. آپ عادی بنائیں گے سمجھنے کا تو سمجھیں گے. ہم نے او لیولز کیا ہوا ہے, ہم نے کبھی زندگی میں نہیں رٹا لگایا. ہاں وہ لو ہوتا جاتا ہے. ایجوکیشن سسٹم ایسے. اب آئیں کانسیپٹ پہ واپس آئیں. اردو میں کیسے ڈسٹنگوش کرتے ہیں فاعل مفعول کو؟ ترتیب سے فرق نہیں پڑتا, نے اور کی سے. انگلش میں ترتیب سے پتہ لگے گا آپ کو. اب سنیں مزے کی بات. عربی میں نہ تو نے اور کی کے لیے کوئی لفظ ہے. عربی میں نہ تو نے اور کی کے لیے کوئی, نہ عربی میں ترتیب سے فرق پڑتا ہے. عربی میں کیسے پتا چلے گا کہ فاعل کون سے اور فول کون سا ہے؟ مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ کہ اردو میں تو نیکو کا سہارا لے لیا, اور انگلش میں کیا کیا, ترتیب نے بتا دیا. عربی میں نہ تو ترتیب کوئی معنی رکھتی ہے, اور نہ ہی نے اور کو کے لیے کوئی لفظ ہے. عرب کیسے کرے گا؟ عربی میں کیسے پتا چلے گا کہ فاعل کون سا ہے, مفعول کون سا ہے, متعلق کون سا ہے؟ یہ اعراب بتائے گا آپ کو. کیا بتائے گا؟ اعراب بتائے گا آپ کو. کیسے بتائے گا؟ اب وہ اگلی بات ہے, آگے چلتے ہیں. یہاں تک کوئی بات سمجھ میں آئی ہو؟ ٹھیک ہے, ساتھ ہیں جی سارے؟ ٹھیک ہے, اب آئیں جی آگے چلیں. یہ تو میں نے اردو میں اور انگلش میں آپ کو سمجھا دیا. اب آئیں جی عربی کی طرف. ابھی تک آپ کو جو باتیں پتہ چل گئیں ان کو ذرا پھر سے ریپیٹ کر لیں. کہ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا اردو اور انگلش کے اندر کہ کسی بھی اسم کا سٹیٹس تین میں سے کوئی ایک ہوگا, چوتھا کوئی نہیں ہوتا. یا وہ ڈوئر ہے, یا ڈیٹیل ہے, یا ریفرنس ہے, متعلق ہے. ٹھیک ہے, ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں. وہی چیزیں ساری. اب کیا میں کرنے لگا, ان کو عربی میں بتانے لگا ہوں کہ عربی میں ان کو کیا کہتے ہیں. جس طرح اردو میں اور انگلش میں تین ہی ہوتی ہیں سٹیٹس پاسبل ہیں, اسی طرح عربی کے اندر بھی سٹیٹس کتنے ہوں گے؟ تین ہی ہوں گے. سٹیٹس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اعراب. اعراب کے لنگوسٹک میننگز آپ نے لکھنے ہو تو وہ ہے ٹو اعرابائز, کسی لفظ کو عربی بنا دینا, ٹو اعرابائز. ٹھیک ہے, اب عربی کے اندر بھی تین ہی اعرابی حالتیں ہوں گی, اور وہ کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. اس کو مٹا دوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہاں ٹھیک ہے. وہی تین چیزیں میں نے کیا ہے عربی میں لکھ دی. اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے, مزے کی بات. ٹھیک ہے, یا ادھر کر دوں؟ ہاں جی, کیا ہے جی پہلا لفظ؟ نہیں اتنی زیادتی نہ کریں, میں نے بڑا کلیئر لکھا ہے. رفعن. کیا ہے؟ رفعن. دوسرا لفظ کیا ہے؟ نصب نہیں پڑھنا اس کو کبھی. کیا ہے؟ نصب کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. نصب کہتے ہیں تھکان کو. ٹھیک ہے, قرآن میں اس معنی میں ہے. نصبن, صاد پہ جزم ہے, اور رفعن, نصبن, جرن. ٹھیک ہو گیا. وہی تین چیزیں میں نے عربی میں لکھ دی ہیں. اب میں الفاظ لکھتا ہوں, ان پر ذرا توجہ کیجیے گا.
یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا اسٹیٹس کتنے ہو سکتے ہیں کسی جملے میں؟ پہلا کیا تھا؟ یہ پہلا جو لکھا ہے رف، یہ کیا ہے؟ ڈوور. فاعل. دوسرا ہے نصب، یہ کیا ہے جملے کا؟ یہ وکٹم آف دی ایکٹ ہے. کیا کہیں گے اس کو اردو میں؟ مفعول. عربی اس سائڈ پہ لکھتے ہیں اس کو. اور جر کیا ہے؟ متعلق. وہ ٹرم سے انسان گھبرا جاتا ہے. آج میں کہتا ہم پڑھیں گے حالت رفع نصب اور جر، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے. وہی چیزیں ہیں جو ساری دنیا کی زبانوں میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب کیا لکھا جی میں نے؟ ایک ہی اسم ہے، جیسے آئے، مائے، می تھا، وہی میں نے کیا لکھا ہے عربی میں؟ کتاب کا لفظ لے لیا ایک فار ایگزامپل. پہلا لفظ کیا لکھا؟ حالت رفع میں اس کو کیسے پروناؤنس کریں گے؟ کتابن. حالت نصب میں کتابن. دیکھ کے حالت نصب میں آ گئے نا، کتابن. اب غور کریں ذرا، دو زبر کے ساتھ ایک الف لگائی میں نے. دو زبر کے ساتھ حالت نصب میں جب اسم لکھا جاتا ہے، دو زبر آتی ہے تو ایک الف لگاتے ہیں. یہ بولنے میں پڑھنے میں نہیں آتی، یہ صرف عربک فونٹ ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے جو ٹو دا ڈیٹ جو عربی کتابیں ہیں ان پہ یہ، اور جو اصل میں قرآن بھی انیشلی لکھا گیا تھا، یہ زبر زیریں نہیں ہوتی تھیں. عرب اپنی زبان کو اپنے زور پر پڑھ لیتے تھے، تو عربی زبان میں پھر کتابوں میں لکھا ہوا پتہ لگ جاتا ہے. جب الف ہو تو یہ دو زبر ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. تو یہ فونٹ ہے عربی کا کہ دو زبر کے ساتھ الف آتی ہے. کتابن، کتابن، کتابن. ہاں جی، اب آپ بتائیں گے. مسجدن، کیا پڑھیں گے اس کو؟ مسجدن. مسجدن اور مسجدن. حامی دن، حامیدن. اور یہاں تک کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو؟ اب میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے عربی جملے. اردو لکھ لیے، انگلش بھی لکھ لیے، اور عربی رہ گئی. ہاں، اور میں جملے لکھوں گا، آپ اس کا ترجمہ کریں گے، اور انشاءاللہ بالکل ٹھیک ترجمہ کریں گے اس کو سامنے رکھ کے. پھر آپ کو پتہ چلے گا تھیوری جو ہوتی ہے نا، تھیوری، وہ انسان ساری زندگی پڑھتا رہے، فائدہ نہیں ہوتا اس کا. آ بھی جائے سمجھ تو آ گئی ہوگی آپ کو. اصل اس کا فائدہ کب ہے؟ جب پریکٹیکل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاؤ ٹو ڈرائیو اے کار پڑھتے رہیں، مزہ تو آئے گا جب چلائیں گے پھر. ٹھیک ہے نا. تو اب جو سیکھا ہے آپ کو پتہ چلے گا آپ نے جو سیکھا کتنی پاورفل چیز ہے یہ. اب میں جملے لکھ رہا ہوں جی. اچھا، یہ جو دو زبر لگتی ہے نا، یہ الف کے اوپر نہیں لگانی کبھی بھی. یہ جو تھرڈ لیٹر ہوتا ہے نا، الف سے پچھلا یہ لیٹر کا سیکنڈ لاسٹ، اس کے اوپر ہمیشہ لگے گی. الف پہ نہیں لگانی کبھی بھی. جی جی.
جی جی میں بتاتا ہوں، میں نے تو آپ سے ابھی ٹیسٹ لیے نہیں آپ کا، پہلے سکھاؤں گا پھر ٹیسٹ لوں گا آپ کا. ایک اور جملہ لکھ لیں. چلیں جی 3 ہی بہت ہے، ٹھیک ہے. اس میں سے جو تو ہیں آپ کے فعل وہ ہم اسٹڈی نہیں کر رہے، وہ میں انڈرلائن کر دیتا ہوں، ترجمہ ان کا میں آپ کو خود بتا دیتا ہوں. ہاں جی، پہلا ہے ضربہ فعل ہے اور قاتلہ فعل ہے اور نصرہ فعل ہے. ضربہ مطلب ٹو بیٹ، مارنا. قاتلہ ٹو کل، نصرہ ٹو ہیلپ، مدد کرنا کسی کی. مارنا، ضرب نہیں کہتے، ضرب لگانا، مارنا. عربی میں ٹو بیٹ آتا ہے، اور بھی محاورے میں آتا ہے مختلف معنی میں، لیکن اس وقت اس جملے میں اس کا مطلب مارنا ہے. اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ڈوور کون ہے اور ڈیٹیل کیا ہے، فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے. پہلے تو آپ نے صرف مجھے یہ بتائیں کہ زیدن، اب اس میں ہے، انڈر لائن کیا اس کو چھوڑ دیں، اسم ہے، آپ نے ان کی اعرابی حالت آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. حالت رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے. زیدن کی اعرابی حالت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، رفع ہے. اس کے بعد حامدن کی، حامدن کون سی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. آگے آئیں. قتل کافرن، کیا ہے اعرابی حالت؟ کافرن حالت اینسری نوٹ کر رہا ہوں نصب کو، ٹھیک. مسلمن، ٹھیک ہو گیا. زیدن حالت رفع، اور ولدن، ولد کہتے ہیں بچے کو، لڑکے کو، نصب. اب یہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا اس کے اعراب، اس کے اسٹیٹس. اب آپ نے ان اعراب کی بیس کے اوپر اسٹیبلش کرنا ہے کہ فائل کون ہے، ڈوور کون ہے، ڈیٹیل کون سی ہے، اور ترجمہ پھر اس کے مطابق آپ نے کرنا ہے. پہلے جملے کا ترجمہ کون کرے گا؟ کریں. مارنے والا کون ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ حالت رفع کے اندر ہے. حامد کیا ہے؟ مفعول. کیوں؟ یعنی وہ دن ہے نہیں، وہ حالت نصب کے اندر ہے. تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ اب اگر آپ نے زید کو آگے بھی لکھ دیں، ضربہ حامدن زیدن، ترتیب سے فرق نہیں پڑتا. اسٹیبلش کس طرح کریں گے آپ؟ اعراب سے پتا چلے گا. کر دیں آگے پیچھے کر دیں، آپ کہ زیدن حامدن ضربہ، کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے نا، وہ بعد کی باتیں ہیں ریٹورک کے اندر کہ کبھی زور آ جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے. ترجمہ جو کا توں رہے گا. ٹھیک ہے جی، کلیئر. اگلا جملہ، قاتل کافرن مسلمن. ڈوور کون ہے؟ ڈوور کون ہے؟ کافر کی اعرابی حالت کیا ہے؟ حالت نصب. تو وہ کیا ہے؟ اور مسلم کی اعرابی حالت کیا ہے؟ تو وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا ڈوور ہے. ایکٹ کیا ہو رہا ہے؟ ٹو کل. اب بتائیں کس نے کس کو مارا؟ ڈوور کون ہے؟ کریں ترجمہ. مسلمان نے کافر کو اب مارا نہیں، اب قتل کیا. ٹھیک ہو گیا جی، کوئی کنفیوژن یہاں تک؟ آج نے تیسرے جملے کے اوپر زیدن. اب دیکھیں فعل اب آگے آ گیا. زیدن میں آگے وہ لکھنے لگا تھا، فعل تیسری لا کے آپ نے کہا جی 3 ہی بہت ہے. زیدن نصر ولدن. اب بتائیں ڈوور کون ہے، ڈیٹیل کون سی ہے؟ ڈوور زید حالت رفع کے اندر ہے، یعنی کہ وہ کیا ہے؟ ڈوور ہے، فائل ہے. ولدن حالت نصب میں ہے، یعنی کہ وہ مفعول ہے، وکٹم آف دی ایکٹ ہے. ولد لڑکا. اب بتائیں لڑکے نے زید کی مدد کی یا زید نے لڑکے کی مدد کی؟ زید ڈوور ہے، زید نے مدد کی لڑکے کی، زید نے لڑکے کی مدد کی. الحمدللہ جی آج دوسرا لیکچر تھا ہمارا، اور آپ عربی جملوں کا بالکل ٹھیک ترجمہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، آج اس پر اتفاق کرتے ہیں، اسی کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. الفاظ بڑھتے جائیں گے، جملے بنیں گے، پھر آپ سے میں ترجمے بھی کرواتا رہوں گا، پھر آپ کے سامنے قرآن کھلواؤں گا، پھر آپ قرآن پڑھیں گے، اس کے بھی ترجمے کریں گے انشاءاللہ تعالی. آج کے لیے اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. بہت شکریہ جی سب حضرات کا.